طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ 29ویں اور 30ویں رکوع کی آیات ہیں۔ طلاق کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی اس حوالے سے کہ اِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِندَ اللَّهِ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اسی چیز پر راضی ہوتا ہے کہ ایک خاندان ٹوٹ جائے، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے۔ یہ اس کی سب سے پسندیدہ یعنی اس کا عمل ہے۔ یہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کرنے والی ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو انہیں معروف طریقے سے یا تو روک لو، یعنی اگر تم اب اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ آئندہ آپس میں ٹھیک طریقے سے رہ سکو گے تو پھر اس نیت سے تم انہیں روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی اگر اب بھی تم آپس میں یہ امید نہیں رکھتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکو گے تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ 3 طلاق کے بعد تو رجوع کا کوئی حق ہی باقی نہیں رہتا، صرف یہ ہے کہ وہ عورت کہیں اپنی مرضی سے علیحدہ کوئی نکاح کرے اور پھر ان میں علیحدگی ہو جائے تو پھر سابقہ شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی طلاق کی صورت یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک طہر میں خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے۔ طہر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ایام سے فارغ ہو اور مباشرت نہ ہو تو خاوند ایک طلاق دے دے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ان کے آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی طلاق دے، بس یہی کافی ہے۔ جب اگلا مہینہ آئے گا تو وہ دوسری طلاق نہیں دیتا تو کیا ہے کہ عدت شروع ہو جائے گی۔ پھر تو 1 مہینہ تو اس کو پہلے مل گیا اس میں رجوع کرنے کا، اور پھر جب عدت شروع ہو جائے گی تو 3 ماہ اس کو مزید مل جائیں گے رجوع کرنے کے لیے، اور اگر پھر بھی وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر علیحدگی ہو جائے گی، یعنی ایک ہی طلاق کافی ہے۔ اور عورت اگر علیحدہ کہیں نکاح نہیں کرتی تو پھر چاہے 10 سال گزر جائیں، وہ آپس میں اگر پھر اکٹھے رہنا چاہیں تو نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ مدت مل جاتی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی کہ اگر اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو وہ باہم پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت اپنی پوری کرنے کے قریب ہوں تو پھر یا تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا اچھے انداز میں اس کو رخصت کر دو۔ دین اسلام ہر معاملے میں اچھے رویے کو پسند کرتا ہے، برے رویے سے روکتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم انہیں
اس نیت سے نہ روکنا ذرارن کہ تم انہیں ستاؤ گے، ستانے کی نیت سے ان کو مت روکنا، لتعتدوا ورنہ یہ زیادتی ہوگی، تم زیادتی کرنے والے شمار ہوگے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا یعنی زیادتی کرنے کی نقطہ نگاہ سے روکے گا، فقط ظلم نفسہ، تو اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا، اپنے اوپر زیادتی کرے گا، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا پھر وہ۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، مذاق کا نشانہ نہ بناؤ، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رعایت رکھی ہے روکنے کی، یعنی عدت پوری ہونے سے پہلے ان کو روکنے کی، تو زیادتی کے نقطہ نظر سے ان کو مت روکو، اللہ کی آیات کو اس طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے مذاق کا نشانہ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے نہ بھولو، اس نعمت کو یاد رکھو۔ نعمت سے مراد یہ دنیا کی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے، بنی اسرائیل کو معزول کر دیا اور تمہیں اس منصب پر فائز کیا ہے، تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں باقی انسانوں کے سامنے راستی کا گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر یہ اعتراض کریں کہ یہ کیسے امت وسط ہے، کہ اپنے ہی گھر میں یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ لہذا تمہیں اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھنا ہے جو اس نے تم پر کی ہے، کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور اللہ نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے اس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ ہے، لہٰذا اس کتاب اور حکمت کی جو بھی نصیحتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھو، انہیں اختیار کرو اور مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر جائیں، یعنی عدت انہوں نے پوری کر لی ہے، اب عورت آزاد ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، تو جب وہ اپنی عدت پوری کر لے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کے لیے رکاوٹ نہ بننا۔ اب دیکھیں یہاں دو مطلب لیے ہیں مفسرین نے، دو مطلب میں سے ایک یہ ہے کہ عدت گزر گئی، عورت جو ہے وہ آزاد ہو گئی، لیکن اگر سابقہ خامن اور عورت پھر آپس میں اکٹھے رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں، یعنی رجوع کر لیتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں، تو رشتہ داروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم رکاوٹ نہ بننا اس میں، کہ انہیں تانے دو کہ پہلے تو تم نے کیا کیا، اب یہ کیا کرنے لگے ہو، اب کیسے نباہ کرو گے، تو یہ ہے کہ تم اس میں رکاوٹ نہ بننا۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر وہ اپنے زیر تجویز شوہر سے نکاح کرتی ہے تو پھر تم اس میں رکاوٹ نہ بننا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہو جائیں تو پھر تم اس میں رکاوٹ نہ بننا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عورت آزاد ہو گئی ہے، عدت پوری کر لی اس نے، اور وہ کہیں اب نکاح کرنا چاہتی ہے، تو سابقہ خامن جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، اس کی برائیاں نہ کرتا پھرے کہ اس کے نکاح میں رکاوٹ پڑے، اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ذالک یوعظ بہ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ان باتوں سے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ بالآخر ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، تو جو شخص ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ غلط رویے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہی تمہارے لیے ایک شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے کو ہر پہلو سے جانتا ہے۔
لیکن تم اس طرح سے نہیں جانتے، لہذا اللہ نے جو تمہیں نصیحت کی ہے اسی میں حکمت ہے، وہ علیم ہے اور حکیم ہے، لہذا اللہ کے فیصلوں پر تم اپنے آپ کو پابند رکھو، اللہ کی نصیحتوں پر تم اپنے آپ کو کاربند رکھو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔